بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسس گروپ پہ ایک نیا تجزیہ. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب الزمان صفوی صاحب, پاکستان نیوی کے انتہائی سینئر ریٹائرڈ آفیسر ہیں. اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہے جیسا کہ رشین میڈیا کہہ رہا ہے. ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کے بعد معاملات کے اندر تیزی آ رہی ہے, اور وہ ری الائنمنٹ جس کے بارے میں 2019 سے ہم پروگرام کر رہے ہیں, اب ہمیں ایک خاص رخ پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ آگے ہم نے بات کی اس سے پہلے تھیوسیڈائڈ ٹریپ کے اوپر کہ کیسے ایک پرانی سپر پاور ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور کے ساتھ سینک جو ہے وہ پھنساتی ہے اور پھر اینڈ میں کانفلکٹ کی طرف جاتے ہیں. تو کانفلکٹ کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ رشیا نے جب یوکرین کے اوپر حملہ کیا تو سب سے پہلے جو اس کی حمایت میں آگے آئی وہ چائنا آیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا کی کچھ اور قومیں جو پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ بالکل سامنے آنا چاہ رہی ہیں, ان کی بھی پالیسیز واضح ہونے شروع ہوئی. خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی یہ 2+2 جو فارمیٹ کے اوپر انڈیا اور امریکہ کے مذاکرات امریکہ کے اندر ہوئے, اور اس سے پہلے ورچوئل میٹنگ ہوئی مودی کی اور بائیڈن کی, اس میں ایک چیز ہمیں صاف نظر آئی کہ انڈیا اپنا ویٹ جو ہے وہ چائنا کے خلاف ڈال رہا ہے. اور چائنا کے خلاف ویٹ ڈالنے کا مطلب یہ راجناتھ سنگھ کی جو ایک سٹیٹمنٹ بھی بہت اہم جو کافی میڈیا کے اندر گفتگو اور سوشل میڈیا کے اندر گفتگو کا باعث بنی, وہ ہمارے سامنے آئی کہ اس نے انڈر ہینڈ دھمکی دی کہ اگر ہمیں نقصان پہنچائے گا چائنا تو ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو ایک چیز ہمیں یہ بھی نظر آئی کہ شاید اس میٹنگ کے بعد جہاں پہ رشیا کے حوالے میں کہا گیا کہ یورپ زیادہ تیل لے رہا ہے ہم کم لے رہے ہیں, لیکن beneath the surface یہی تھا کہ we are with United States of America. چائنا کے خلاف اگر انڈیا جاتا ہے تو وہ بیسیکلی جس الائنس اور جس قسم کی پارٹنرشپ اور قربت اس وقت چائنا اور رشیا کی ہے, اور رشیا ضرور یہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر چائنا اس وقت کتنے احسانات کر رہا ہے, اس کے ساتھ دیکھے تو چائنا کے خلاف جانا یقیناً رشیا سے دوری کا باعث بنے گا بھارت کے, اور امریکہ کے قریب ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کوارڈز کی میٹنگ کے حوالے سے ساؤتھ کوریا نے پہلا ملک ہے جو آگے ہے جس نے ایز اے آبزرور جو ہے جو ہونے والی میٹنگ ہے اس میں بیٹھنے کا جو ہے ریکویسٹ بھیجی ہے, درخواست کی ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ٹاسک فورس 153 وہ آج سے اس کا قیام ہوا ہے, وہ آج سے اپنے آپریشن شروع کر رہی ہے جو ریڈ سی کے اندر ایجپٹ سے لے کے سوئس سے لے کے عمان تک جو ہے اس کا ہوگا, اور ایک وقت میں 8 جہاز اس کے پیٹرولنگ کے اوپر جو ہیں وہ لگے ہوں گے. مقصد اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ جی یہ ہوتیز جو ہیں ان کی کاروائیوں اور جو صومالین ٹیررسٹ ہیں ان کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے, لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سوڈان اور رشیا ایک ڈیل پہ پہنچ رہے ہیں جس کے مطابق سوڈان ایک نیول بیس جو ہے وہ رشیا کو لیز پہ دے رہا ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا اور کیپٹن صاحب کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کے اوپر اس پہ کافی سیر حاصل بحث بھی کی تھی, جو ہمیں خاص طور پہ یمن اور اس کے آس پاس صومالیہ, ہارن آف افریقہ کے اندر اور ہمیں ملٹری بلڈ اپس نظر آ رہے ہیں, بیس بلڈ اپس نظر آ رہے ہیں انڈیا, چائنا اور یو اے ای وغیرہ کے, اور امریکن بیسز کے جو ہمیں نیٹ ورکس نظر آ رہے ہیں. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو خطہ ہے ایک تو اس کی وجہ سے امپورٹنٹ تھا ہی تھا, اس کے علاوہ بھی اس کی اتنی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے کہ اگر کوئی نیا کانفلکٹ ابھی ظہور پذیر ہوتا ہے تو وہ جو ہے گمان غالب یہی ہے کہ اسی ایریے سے وہ کانفلکٹ کا آغاز ہوگا. تو سر تمہید کے بعد سر رشین میڈیا کہہ رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہے, آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بہت شکریہ بلال. اس سوال کا جواب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یاد رکھیے کہ یوکرین سے پہلے جو دوسری ریپبلک جو کہ سوویت یونین کا حصہ تھی وہ بتدریج آہستہ آہستہ نیٹو کے زیر سایہ آتی چلی گئی اور نیٹو کو جوائن کرتی چلی گئی, جو کہ ایک بہت ہی تشویش کا باعث تھا رشینز کے لیے. اور وہ ہر نئے اسٹیٹ کو جب شامل کرتے تھے نیٹو میں تو اس پر وہ اعتراض اور احتجاج ہوتا تھا, لیکن امریکنز نے اپنی یونیلیٹرزم اور ایروگنس اور جو پاور ہے اس کے نشے میں دے کنٹینیو ٹو ایڈوانس, اور یہاں تک کہ بات پہنچ گئی یوکرین جو کہ بالکل رشین کے ڈور سٹیپ پر ہے. تو نیچرلی اگر آپ ہسٹری کو یاد کریں تو جب کیوبن کرائسس ہوئی تھی اسی طرح کی حالات پیدا ہوئے تھے, اور امریکن نے
اس کو اسی طریقے سے ڈیل کیا تھا جیسا کہ رشین ابھی ڈیل کر رہے ہیں. کر رہے ہیں بے تو شک. اس وقت ٹیبل جو تھی وہ دوسری طرف تھی, رشینز آگے اس طرف آ رہے تھے اور امریکن کے بیس کے پاؤں کے پاس یا ان کے سرحد کے ساتھ ان کے بیس کیوبا کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو اب اگر واٹ از گڈ فار دا گوز از گڈ فار دا مانگوز, اگر آپ کو اس وقت یہ چیز پسند نہیں تھی تو سملرلی ان کو بھی انکمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے آپ جس طریقے سے ان کے بارڈرز کے اور ان کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں. سو اٹ واز آل کلیئر آن اینڈ رائٹنگ آن دا وال کہ ایونچولی اف دے ڈو ناٹ اسٹاپ ایڈنگ دیز بریک اوے ریپبلکس تو رشینز کو مجبوراً کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی پڑے گی. اور خاص طور پر یوکرین میں تو انہوں نے آفٹر دیٹ ڈی نیوکلرائزیشن جو کہ انہوں نے کی تھی آئی تھنک 89 میں 90 میں تقریباً دیٹ ٹائم تھا 88 میں, تو اس کے بعد سے ان کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ کی جائے گی. لیکن وہاں ہوا کیا, جو خبریں آ رہی ہیں جس کی کنفرمیشن بھی کسی حد تک آئی ہوئی ہے کہ امریکنز نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے وہاں بایو لیبز بنائی ہیں اور بہت سارا اور غیر قانونی کام کیا ہے جو کہ ان کی عادت ہے, جو کہ وہ کرتے ہیں. تو اب رشین کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا بٹ سوائے اس کے کہ ان کے خلاف ملٹری آپریشن کیا جائے. اور بڑا اس نے احتیاط, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آپریشن شروع کرنے سے پہلے کئی ہفتوں اس کی نشاندہی ہوتی رہی ہے اور یہ اٹیک کرے گا کہ نہیں کرے گا اور یہ ہے اور وہ. ایونچولی جب پانی حد سے گزر گیا تو ان کو مجبوراً یہ ملٹری آپریشن لانچ کرنا پڑا. اور اب صورتحال یہی ہے جو کہ آپ نے جیسے ریفر کیا کہ ایون پوٹن کا جو میسج تھا میں پڑھ رہا تھا کہیں پر, انہوں نے بھی اس کی ایک طرح کی نشاندہی کی ہے کہ یہ ایکسکیلیٹ ہو رہی ہے اور اس کی پاسبلٹی ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم کی شکل اختیار کر لے. اور آئی ایم شیور جو لوگ جو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ لائن اپ ہو رہے ہیں اس میں یہ بلاک بڑا کلیئر ہے کہ رشین چائنا آپ کا ایک اکٹھا ایک سائڈ پر ہے اور باقی جو دوسرا جو ہے ویسٹرن بلاک وہ الگ ہے. تو اب لے دے کے پھر آپ دوسرے ممالک آ جاتے ہیں جو کہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے بٹ ان کی بھی الائنس اور ان کی بھی پھر نیٹ ورکنگ ہوگی, بیکاز خدا نخواستہ اگر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے کسی گروپ کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی ناطہ بن جائے گا, یا لاجسٹک سپورٹ کے لیے یا بیس فیسلٹیز کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی صورتحال خطرناک نظر آ رہی ہے اور اس کو جلد از جلد یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے اس کو انٹروین کرے. لیکن بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی بھی اوقات ہم لوگوں نے دیکھی ہے کیا ہے اس کی اوقات. تو اس پہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ہو رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ڈیفیوز کرے. ادروائز آئی ٹینڈ ٹو اگری یس, اگر اسی طریقے سے بات بڑھتی رہی تو جنگ عظیم تیسری والی جو ہے وہ زیادہ دور نظر نہیں آ رہی. سر ایک چیز میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. کچھ دن پہلے جو ہے ایک سینئر ڈپلومیٹ نے ٹویٹ کی تھی, انہوں نے کہا کہ اسٹولنبرگ جو ہے نا اس نے کہا کہ نیٹوز ٹرانسفارمیشن ایم ٹو موو فرام ٹرپ وائر ڈیٹرنس ٹو سم تھنگ which is more about deterrence by denial or defense. We are finalizing new strategic concept that will be agreed at NATO summit in June. And there, I expect China to be an important part. Sir, NATO کا مینڈیٹ یہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, یعنی کہ اب یورپ سے نکل کے دے آر ٹرائنگ کہ اسے آپ لے کے آئیں یہاں پہ ایشیا کے اندر بھی. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس وقت ایک ہائیبریڈ پلس جس طریقے سے ہم نے مرسنریز کو دیکھا یوکرین کے اندر, امریکن مرسنریز تھے جن کو کمانڈ سرونگ جنرلز بھی کچھ رپورٹس کے مطابق ہیں جو ٹرینر کے روپ میں وہاں پہ موجود ہیں, وہ انہیں کر رہے ہیں اور ایک چل رہا ہے. اب اسی کو وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں فار ایسٹ کی طرف. اور ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ کوارڈ میں آنے کی اب جو ہے سوچ رہا ہے, جبکہ آسیان کا جو ایک سربراہی اجلاس ہونا تھا اس پہ ایگریڈ نہیں ہوئے ایجنڈا پہ, اس وجہ سے ابھی تک امریکنز نے اس کی ڈیٹ جو ہے آسیان کے ممبر کنٹریز جو پلیٹ فارم ہے ادھر سے فائنل ڈیٹ کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا, حالانکہ اس نے اسی ماہ ہونا تھا.
تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے اس سائڈ پہ جا رہے ہیں، انڈیا جو ہے اس نے اپنا موقف دے دیا ہے کہ اٹ از اسٹینڈنگ ود امریکہ اگینسٹ چائنا، وہاں پہ بھی ایک ٹریٹی آف فرینڈشپ جو ہے وہ بھی ختم کر دی ہے رشیا نے، جس کی وجہ سے وہ کچھ آئلینڈز کے اوپر جو ہے وہ خاموشی تھی، لیکن اب ان متنازع آئلینڈز کے اوپر ہمیں کانفلکٹ بھی نظر آ رہی ہے، اور ہم نے پچھلے 2-3 سال میں یہ بھی دیکھا کہ رشین بامبرز بھی چائنیز بامبرز کے ساتھ جو ہیں وہ پیٹرولنگ کرتے رہے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب نئی آگ جو نظر آ رہی ہے اٹھتے ہوئے، وہ کیا وہ اس کی جو ہے رخ اب فار ایسٹ کی طرف ہوگا، اور فار ایسٹ کی طرف ہوگا تو اس میں آپ کو کس قدر ان کی کامیابی یا ناکامی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس سوال کے دو حصے ہیں۔ نمبر ون، آپ نے ان کا کوٹ استعمال کیا جس میں ٹرپ وائر اسٹریٹجی کا ذکر کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا آپ کو وضاحت کریں کہ واٹ از ٹرپ وائر اسٹریٹجی، کیونکہ امریکنز اوور دا ایئرز بہت ساری اسٹریٹجک لفظ استعمال کرتے رہے۔ ایک انہوں نے ایک زمانے میں یوز کیا تھا میڈ، MAD، میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن، MAD بنایا تھا۔ پھر ٹرپ وائر، پھر یہ ٹرپ وائر اسٹریٹجی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کوئی ٹائم بام لگا دیں، اس کے ساتھ ایک تار لگا دیں کہ کوئی بھی گزرے گا جب تار کو ٹچ مارے گا تو ایکسپلوژن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو ٹرپ وائر اسٹریٹجی بیسیکلی یہ کہ نیٹو نے اپنی فورسز کو بالکل اپنے اسٹریٹجی کے مطابق ڈپلوائے کر دیا ہے، ان کے فورسز اور آرمڈ ایمونیشن ریڈی ہے۔ کوئی بھی آدمی جنگل سے جیسے لوگ جاتے ہیں نا، وہ ٹریپ سیٹ کر دیتے ہیں اور آپ اس میں گرے تو وہ ایکسپلوڈ کر دیتا۔ سو دس از دی کانسیپٹ آف ٹرپ فائر اسٹریٹجی۔ اب وہ اس کو تبدیل کر رہے ہیں حالات کے اس کے مناسبت سے، اور نیٹو کا جو رول اگینسٹ وارسا پیکٹ کنٹری تھا، جب وہ ختم ہو گئی تو اب دے ور لوکنگ فار کہ اب کیا ری ڈیفائن کیا جائے کہ نیٹو کی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب وہ اس کو ایشیا میں اور اس طرف بھی لے کے آ رہے ہیں، تاکہ جس مقصد کے لیے یہ کریٹ کیا گیا تھا وہ تھریٹ تو ختم ہوگی سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد، لیکن اب اس کو نیا ایک مینڈیٹ دیا جا رہا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی ایگزسٹنس جو ہے برقرار رہے گی، اور اسی کے حساب سے ایک نئی اسٹریٹجی ایوالو کی جا رہی ہے جس میں کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اگر وہ فورسز یہاں ڈپلوائے ہوتی ہیں تو ان کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ اس میں ظاہر بات ہے اگینسٹ رشیا، اگینسٹ چائنا، یہ کس کے خلاف ہوگا، اینمی کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور کن جگہوں پر اس کو امپلوائے کر کے پھر اس کے مناسبت سے ایک نئی اسٹریٹجی مرتب کی جائے گی۔ اس کا نام کیا دیتے ہیں وہ جب یہ ان کا یہ عمل جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ، جب یہ پورا ہو جائے گا دین آپ کے سامنے آئے گی بھائی دیٹ اٹ از نو مور اے ٹرپ فائر اسٹریٹجی، اٹ از ناؤ دس، اور اس کی بیسک پیرامیٹر جو ہے وہ پھر ڈیفائن کریں گے۔ اچھا سر، لاسٹ کوشچن کی طرف میں آؤں گا کہ یہ تمام حالات کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے، اور پاکستان چائنا کے کلوز ملک بھی ہے، اور ہم نے ابھی دیکھا کہ انڈیا نے صاف اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ دے آر ود امریکنز اگینسٹ چائنا، میننگ تو سارا ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی ریویل کر دیا، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ یہ ڈپلومیسی یا کمپلیکیشنز جو ہیں یہ اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے تو انڈین لیڈرشپ کر سکتی ہے۔ سر ہمارے لیے کیا تھریٹس بن رہے ہیں؟ وی ول بی وکٹمائز، ہمیں ضرور وکٹم بنایا جائے گا، کیونکہ افغانستان سے لے کے ابھی بھی جس طریقے سے BRI اور CPEC کے اندر پاکستان، کیونکہ ہمارے تو نیشنل انٹرسٹ بھی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کون سے تھریٹس ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں کے اوپر محتاط رہنا چاہیے؟ دیکھیے، میرا جو تجزیہ پہلے بھی اس پہ ہو چکا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، Americans had decided this strategy against پاکستان آج سے کوئی 10 years ago، جب ایک آپ ابھی وہ گوگل پر یا یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، مسٹر ویبسٹر ایک امریکن جرنلسٹ ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے RT کا رشین ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دے رہا ہے، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم 10 years ago he had said that the aim، جب سوال پوچھا کہ پاکستان آپ کا الائی ہے امریکہ کا تو آپ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، تو اس کہتا ہے کہ الائی اور نو الائی، پاکستان کا جو امریکن ایم از ٹو ڈسٹروائے پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 سال سے یہ ان کا آبجیکٹو ہے، اور جب وہ آبجیکٹو اس لیے ہوا کہ جب آپ نے نیوکلیئر ڈیٹرنس آپ کی جو قائم ہو گئی، یو ایکسپلوڈیڈ دی ڈیوائس اینڈ یو اسٹیبلش یور سیلف ایز اے نیوکلیئر پاور، اس کے بعد یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے امریکنس کو، بیکاز دی
Israelis don't want this کہ آپ کے ایک دوسرے کیمپ میں اسلامک کیمپ میں ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ قائم رہے. تو اس کو تمام تر طریقے سے استعمال کیے. افغانستان میں جو آنے کا مقصد تھا وہ کہتے ہیں کہ نشانہ پاکستان تھا, راستہ انہوں نے افغانستان کا چلا تھا. تو اب افغانستان میں 20 سال انہوں نے کوشش کی اور تمام تر ان کے ایفرٹس جو تھے کہ کسی طریقے سے یہ سول وار افغانستان سے اسپل ہو کے پاکستان میں آئے. پاکستان میں انہوں نے بڑی دہشت گردی کرائی, انڈیا نے پورا ساتھ دیا, گلبشن کا بھی کیس ہے. تو اف یو سی دی اوور آل کانٹیکسٹ, دی امیریکنز ہیو کنٹینیوڈ ٹو پرسیو دیئر آبجیکٹو آف ڈسٹرائنگ پاکستان, جو کہ آج تک جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اف ان فیوچر آپ کا جو سی پیک ہے اور جو بی آر آئی ہے وہ آپ اس کے فلیگ بیرر ہیں. پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ود چائنا. تو وہ اس لیے اس چیز کو تو آپ کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ ہیو اینی illusions that you continue to remain US target both in terms of political destabilization and eventually bringing it to a point where military intervention if required will be done to ensure کہ آپ کی جو ڈی نیوکلرائزیشن کا جو ان کا ایم ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. واٹ ایور مینس دے کین یوز دے ول یوز اٹ ٹو انشور کہ آپ کی یہ جو یہ صلاحیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے, اور اس کو جب تک اپنے ٹھکانے پہ نہیں پہنچائیں گے وہ دے ول کنٹینیو ٹو بی اے تھریٹ ٹو یو. سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بات یہ کہ دنیا تیزی سے کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ فلسطین سے لے کے ساؤتھ چائنا سی ناٹ جو تائیوان اسٹریٹ تک ہمیں نظر آ رہا ہے, یوکرین کے اندر نظر آ رہا ہے اور افریقہ کے اندر نظر آ رہا ہے. بہت تیزی سے دنیا چینج ہو رہی ہے. اس فتنے کے دور میں پاکستانی عوام کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نظریہ پاکستان پہ قائم رہیں, اور جو ایک ہائیبرڈ وار پاکستان کے خلاف کئی سالوں سے شروع ہے اور جس میں اب تیزی آ رہی ہے, ہم ہر چیز پہلے کنفرم کریں, اس کے اوپر یقین لائیں. میں میڈیا کا بندہ ہوں لیکن میں آپ کو پھر کہوں گا کہ میڈیا پہ یقین نہ کریں. اخبارات پھر بھی جو ہے بہتر رپورٹنگ کر دیتے ہیں, ورنہ میڈیا کئی دفعہ جو ہے اور سوشل میڈیا جو ہے وہ فتنہ گری کا سبب بنتا ہے. اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں, کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں تو ہم نہیں ہیں. ہماری پہچان, ہمارا سب کچھ یہی ہے اور ہماری طاقت بھی یہی ہے. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. نیکسٹ انالیسس تک, نیکسٹ سیشن تک مجھے محمد بلال افتخار خان کو اور سر کیپٹن ریٹائرڈ ادیب الزمان صفی صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.